وقال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. تمام قسم کی تعریف، حمد و سلام، کبریائی و بڑائی سب اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں اس کائنات کو وسیع و عریض بنایا اور اس میں بے شمار و انگنت مخلوقات پیدا فرمائے اور ان میں ہم جیسے انسانوں کا اشرف المخلوقات و مسجود الملائکہ بنایا. درود و سلامتی ہو تمام انبیاء اور رسل پر، خصوصاً میرے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ، شافی محشر، تاقی کوثر، امام الانبیاء، خلیفۃ المسلمین، رحمت للعالمین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جنہوں نے دین حق و دین اسلام ہم تک پہنچایا. حاضرین جمعہ، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورۃ النور کی ایک آیت کریمہ پڑھی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جب مومنوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کریں تو مومن کہتے ہیں ان یقولوا سمعنا واطعنا، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سنا اور فوراً اطاعت کی. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور ایسے ہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. حاضرین جمعہ، ابھی جو آیت کریمہ کا ترجمہ آپ کے سامنے پڑا ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی مومنوں کی صفت بیان کیا اور مومن کیسے ہوتے ہیں اس کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ جب ان کو بلایا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کی طرف اور ان کی زندگی کے مسئلے حل کرنے کے لیے، اور جیسے ہی وہ فیصلہ سنتے ہیں ان یقولوا سمعنا واطعنا، کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو سنا، ہم اطاعت کرنے والے ہیں. اور ایسے ہی لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی نجات دینے والا ہے. معلوم ہوا کہ انسانوں کو صرف دو ہی چیزوں کی طرف بلانا چاہیے، ایک تو اللہ، دوسرا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، یعنی قرآن مجید اور سنت حدیث کی طرف. ان دونوں ہی کی جانب لوگوں کو دعوت دینا چاہیے، لوگوں کے مسئلے کا حل اور لوگوں کے فیصلے اسی قرآن و سنت کے مطابق کرنا ہے. تیسری اور چیز کی طرف نہ بلانا ہے، نہ ان کو تیسرے کے ذریعے سے فیصلہ کرنا ہے. اور دوسری بات یہ بتائی گئی کہ جب وہ فیصلہ سنتے ہیں، مسئلے کا حل کتاب و سنت سے دی جاتی ہے، تو فوراً کہتے ہیں کہ اس کے اندر قیل و قال نہیں کرتے، اس کے اندر اگر مگر کی باتیں نہیں کرتے، حجت نہیں کرتے، سوال پہ سوال نہیں کرتے. ان یقولوا سمعنا واطعنا، ہم نے سنا ہے، ہم اطاعت کریں گے. یہ مومن لوگوں کا شیوا ہوتا ہے، مومن لوگوں کی صفت ہوتی ہے. اطاعت رسول کے بغیر انسان کی زندگی ناکام نامراد ہے. اطاعت کسے کہتے ہیں؟ اطاعت کہتے ہیں خوش دلی کے ساتھ، پوری خوشی کے ساتھ، کسی بھی طرح دل میں خلش نہیں، کسی بھی طرح دل میں تنگی نہیں، سب کچھ اللہ اور اس کے رسول سے راضی ہوتے ہوئے خوشی خوشی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل کرنے کو ہی اتباع کہتے ہیں، اطاعت کہتے ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ دار الہجرہ فرماتے ہیں کہ سنت، اطاعت کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں السنت سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن ترکها غرق. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں السنت سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها غرق. یہ نوح علیہ السلام کی کشتی ہے. سنت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہوا وہ کامیاب ہو گیا،
اور جو اس میں سوار ہونے سے انکار کیا وہ غرق ہو گیا، ڈوب گیا، ہلاک ہو گیا، تباہ و برباد ہو گیا۔ معلوم ہوا اگر ہماری زندگی کامیاب ہونا ہے، کامران ہونا ہے، نجات پانا چاہتے ہو، نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہو جاؤ، یعنی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں لگ جاؤ، اسی میں نجات ہے۔ صحابہ کرام بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے تھے۔ آئیے چند جھلکیاں، چند مثالیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اتباع میں ایسے صحابہ ہوتے تھے کہ دیکھنے والا کہتا تھا یہ تو پاگل ہے، مجنون ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ایسے کرنے لگتے، ان کو ایسے فالو کرنے لگتے، دیکھنے والے انہیں پاگل کہتے۔ نافع فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے سلسلے میں لو رأيت ابن عمر يتبع آثار رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لقلت هذا مجنون۔ اگر کوئی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو دیکھ لیتا کہ وہ جس طرح سنت رسول پہ عمل کرتے ہیں، اللہ کے نبی کی اطاعت کرتے ہیں، تو دیکھنے والا کہتا کہ یہ تو مجنون ہے، یہ تو پاگل ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ اللہ کے نبی کی ایسی اطاعت میں لگ جاتے تھے، ایسی اطاعت کرتے تھے کہ دیکھنے والا انہیں پاگل مجنون کہتا تھا، ایسی اطاعت کرتے تھے صحابہ کرام۔ یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی مثال آپ کے سامنے رکھی۔ ایک اور مثال ان کے رکھتا ہوں کہ کیسے انہوں نے اتباع کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قول کی نہیں، اللہ کے نبی نے کسی کو کرنے کا حکم دیا یا کسی چیز سے منع کرنے کا حکم دیا، نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تمنائیں ہوتی تھی، جو آرزو ہوتی تھی، جو ابھی تمنا کیے اس کی بھی اطاعت کرتے تھے۔ یہی نافع فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لو ترکنا هذا الباب للنساء، اللہ کے نبی فرماتے کاش یہ دروازہ عورتوں کے لیے مختص کیا جاتا تو اچھا ہوتا۔ کیوں؟ عورتیں بھی نماز کے لیے آیا کرتی تھی، نماز پڑھنے کے لیے خواتین بھی آتی تھی، مرد و زن کا اختلاط ہونے کا اندیشہ تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ترکنا هذا الباب للنساء، کاش کہ اس دروازے کو عورتوں کے لیے خاص کر دیا جاتا تو مرد عورت کا اختلاط نہیں ہوتا، مرد عورت آپس میں نہ ٹکراتے نہ ملتے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تمنا کی، کاش ایسا ہوتا، حکم نہیں ہوا، آرڈر نہیں ہوا، وہاں دروازے سے داخل ہونا حرام قرار نہیں دیا گیا، بس تمنا کی ہے۔ اس تمنا کرنے کی دیری تھی کہ نافع فرماتے ہیں کہ جس وقت سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے یہ قول سنا، یہ فرمان سنا، تو وہاں سے لے کر وفات تک بھی کبھی اس دروازے سے داخل نہیں ہوئے، وفات تک بھی اس دروازے سے داخل نہیں ہوئے۔ یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی شان ہے، یہ ان کی اللہ کے نبی کی اتباع کرنے کا شوق اور ان کا جذبہ ہے۔ یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے تعلق سے خود نافع گواہی دیتے ہیں، اللہ کے نبی کی تمنا پر وہاں سے اس دروازے سے داخل ہونا چھوڑ دیے تھے، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیے تھے، لیکن تمنا کی اتنی خواہش تھی کہ وہ اللہ کے نبی کی بات کی اطاعت کرتے تھے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے جس میں فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، اور نماز کے دوران ہم نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچانک نماز کے دوران اپنے جوتوں کو نکال کر کنارے کر دیے، جوتوں کو نکال کر کنارے میں رکھ دیے ہیں، تو صحابہ کرام بھی اپنے سارے جوتے نکال کر بازو رکھ دیے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو گئے، نماز سے جیسے ہی فارغ ہوئے، اللہ کے نبی نے پوچھا میرے صحابہ کیا ہو گیا تھا تمہیں، کون سا معاملہ آیا تھا کہ تم نے اپنے سارے جوتے نماز کی حالت میں نکال دیے؟ انہوں نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں رأیناک القیت نعلک والقینا نعالک وَأَلْقَيْنَا نِعَالَنَا، اے اللہ کے نبی ہم نے آپ کو نکالتے ہوئے دیکھا ہے تو اس لیے ہم بھی نکال دیے۔ اللہ اکبر۔
صحابہ کی اطاعت دیکھیے، صحابہ کا جذبہ اتباع دیکھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی حالت میں جوتے نکالتے ہوئے دیکھ لیے، پوچھے نہیں، انتظار کرے نہیں، نماز ہونے دو، انتظار کرو، معلوم کریں گے اللہ کے نبی کیوں نکالے گئے۔ کوئی سوال نہیں، اللہ کے نبی نکالنے کی وجہ کیا ہے، نماز کے بعد پوچھیں گے، ایسا نہیں، سیدھے اللہ کے نبی کو نماز کی حالت میں نکالتے ہوئے دیکھے تو صحابہ بھی اپنے جوتے نکال دیے۔ اللہ کے نبی نے جواب سن کر کہا کہ دیکھو جبریل میرے پاس آئے تھے اور آ کر کہنے لگے اے اللہ کے نبی آپ کے جوتوں میں گندگی لگی ہوئی، اس لیے آپ جوتوں کو کنارے کر دیے، میرا تو عذر تھا نکال دیا، آپ نے کیوں نکالا؟ کہنے لگے آپ کو دیکھا نکالتے ہوئے تو ہم نے بھی نکال دیا۔ یہ شارٹ اینڈ سویٹ جواب تھا صحابہ کی جانب سے، بڑا مختصر جواب۔ اللہ کے نبی کو دیکھتے تو عمل کرنے تھے اور انتظار نہیں کرتے، حجت نہیں کرتے، سوال پہ سوال نہیں کرتے تھے۔ اور آج ہمارے پاس اطاعت علماء کی نہیں، اطاعت قرآن و حدیث کی نہیں، ڈاکٹروں کے بڑے اچھے انداز میں ہوتی ہے۔ ڈاکٹر کے پاس جا کر آپ جب گولیاں لکھا لیتے ہیں، ٹیبلٹ لکھا لیتے ہیں، کبھی آپ نے پوچھا یہ دوائی لال کیوں ہے، یہ دوائی پیلی کیوں ہے، یہ دوا ہری کیوں ہے، یہ ملم کھا سکتے ہیں کیا، یہ دوا کو پانی میں ملا کر جسم میں لگا لیں گے تو چلے گا کیا؟ کبھی آپ نے ڈاکٹروں سے سوال کیا یہ پیٹ میں جائے گی تو کہاں جائے گی، کون سی انتڑی میں جائے گی اور کیسے پگھل کر کیسے کام کرے گی؟ میں سر درد کی دوا کھا رہا ہوں اور وہ پیٹ میں جائے گی تو سر میں کیسے کام کرے گی؟ کبھی سوال کیے؟ کبھی کوئی سوال نہیں کیا، کبھی کوئی سوال نہیں۔ کیوں؟ اسے بس شفا چاہیے، میں اچھا ہو گیا تو بس ڈاکٹر کیا لکھ کر دیتا وہ فوراً عمل کرتا ہوں، ڈاکٹر جیسے بولا ویسے عمل کرتا ہوں۔ یہاں ڈاکٹروں کے پاس آپ کو کوئی سوال حجت نہیں، اور علماء کے پاس مسئلے لاتے ہو تو 100 سوال، ایسا ہو گیا تو کیسا، ویسا ہو گیا تو کیسا۔ ایسے ہی ایک مرتبہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر سوال کیا کہ طواف اور حج کے درمیان، حج عمرہ اور طواف کے درمیان حجر اسود کا کیا حکم ہے، حجر اسود کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جواب دیتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستسلمہ ویقبلہ، میں نے اللہ کے وسلم کو دیکھا کہ اللہ کے وسلم اسے یا تو چھوتے تھے یا تو پھر اللہ کے وسلم اسے چومتے تھے۔ حجر اسود کے بارے میں بات بتائی، پھر اس نے آگے بڑھ کر سوال کیا اگر بھیڑ بہت بڑھ جائے تو ایسے موقع پر میں کیا کروں؟ تو عمر بن خطاب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا یہ اگر ایسا ہو گیا تو اگر ویسا ہو گیا تو یہ سب یمن میں رکھ کیا، یمن کی باتیں چھوڑ کے ادھر، میں اللہ اور اس کے رسول کی بات کر رہا ہوں، اور تو اگر ایسا ہو گیا تو کیسا، اگر ویسا ہو گیا تو کیسا کہتا ہے؟ اگر مگر کی باتیں مت کر، ہم نے نبی کو اس طرح کرتے ہوئے دیکھا اور فتویٰ سنا دیا تو بس عمل کرو، اگر مگر کے سوالات مت کرو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما ایک صحابی سے فرماتے ہیں قریب ہے کہ تم پر آسمان سے پتھروں کی بارشیں نازل ہو جائیں گی، قریب ہے کہ آسمان سے پتھروں کا عذاب نازل ہو جائے، میں تمہیں اللہ اور اس کے رسول کا فتویٰ سنا رہا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کا فرمان سنا رہا ہوں، اور تم کہتے ہو فلاں کہتے ہیں، فلاں کہتے ہیں، فلاں فلاں کی بات نہیں، اگر مگر کی بات نہیں، نبی کا فرمان آ گیا، اللہ کا حکم آ گیا، عمل کرنا ہے، اسے کہتے ہیں اطاعت۔ یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اس انسان کو یہ جواب دیا اگر مگر کی بات نہ کر، یہاں صرف اللہ کا حکم چلے گا، نبی کا فرمان چلے گا، یہ اتباع ہے، یہ اتباع کا طریقہ ہے۔ اسی طرح حاضرین ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اتخذ النبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتما من ذهب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انگوٹھی بنائی، سونے کی انگوٹھی۔ فاتخذ الناس خواتیم من الذهب، تو لوگوں نے بھی اللہ کے نبی کو دیکھ کر سونے کی انگوٹھی بنا لی، اللہ کے نبی بنائے ہم بھی بنا لیں گے سونے کی انگوٹھی۔ اس کے بعد چند دنوں کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی سے وہ انگوٹھی نکال کر پھینک دی اور پھر فرمایا
इन्नी, मैं हरगिज इस अंगूठी को कभी भी नहीं पहनूंगा। उन्होंने, अल्लाह के नबी ने कहा, आज के बाद से मैं कभी सोने की अंगूठी नहीं पहनूंगा, इसलिए कि सोने की अंगूठी पहनना मर्दों के लिए हराम करार दी गई है। इतना सुनना था, अल्लाह के नबी को अंगूठी निकाल कर फेंकते हुए देखे तो सारे सहाबा जितने भी सोने की अंगूठी बनाए थे अपनी उंगलियों से निकाल कर फेंक देते हैं। अल्लाह, यह है इत्तिबा, इसे कहते हैं इताअत। अल्लाह के नबी सल्लम बनाए तो हम भी बना लिए, अल्लाह के नबी निकाल कर फेंक दिए तो सारे सहाबा फेंक दिए। इसलिए ऐसी इताअत होनी चाहिए। इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक बात पर भी अपनी हरकत को हरकत नहीं देते थे। अल्लाह के नबी की बात पर अपने जिस्म को हरकत देते थे। एक रिवायत में आता है, अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाहु अन्हु और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक साथ में थे, सफर में थे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अरे अबू ज़र ग़िफ़ारी, तुम यहां रुके रहना, यहां से कहीं मत जाना, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूं। तो ये कहकर अल्लाह के नबी सल्लम निकल पड़े और जैसे ही निकले कुछ दूर गए, आंखों से ओझल हो गए और देखते क्या है कि अचानक बहुत बड़ा धमाका हुआ, बहुत बड़ी आवाज आई और अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाहु अन्हु परेशान हो गए। जिस जगह पर अल्लाह के नबी सल्लम जाते जाते मेरी नजरों से ओझल हो गए, वहां बहुत बड़ा धमाका हुआ। न जाने प्यारे नबी के साथ क्या हुआ, परेशान हो गए, दिल कांप उठा उनका। लेकिन उन्हें अल्लाह के नबी का फरमान भी याद आ गया, अरे अबू ज़र, तुम यहां से नहीं हिलना है। एक तो मोहब्बत, एक तो इताअत। यहां तो इताअत का इम्तिहान भी है और मोहब्बत का इम्तिहान भी है। आखिर में किस इम्तिहान में कामयाब हो जाऊं। उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लम के कौल को तरजीह देते हुए कहा, उन्हें अपनी जगह पर खड़े रहे। यहां तक कि कुछ देर बाद प्यारे नबी सल्लम आए और आकर पूछने लगे, अल्लाह के नबी कैसे हैं? कहने लगे, आराम हो। अल्लाह के नबी आज जैसे उतने दूर चले गए, एक बहुत बड़े धमाके की आवाज मैंने सुनी। अल्लाह के नबी ने फरमाया, क्या आपने वो आवाज सुनी? हाँ अल्लाह के नबी, मैंने सुनी है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि वो जिब्रील की आमद पर धमाका हुआ था। अल्लाह जिब्रील ने आसमान से इतना बड़ा प्यारा हुक्म लेकर आए, इतना अजीम हुक्म था जिसकी आमद पर उसकी ताज़ीम में बहुत बड़ा धमाका हो गया है। वो धमाका जिब्रील अलैहिस्सलाम की आमद पर था। फरमाया कि जिब्रील ने कहा, जो शख्स तौहीद पे मर जाए अल्लाह उस पर जहन्नम हराम कर देता है। सुभान अल्लाह, ये हदीस लेकर आए थे। इस वाक़े से मालूम हुआ अल्लाह के नबी ने कहा, अरे अबू ज़र, तुम यहां से हिलना नहीं, यहीं खड़े रहो। तो उनकी एक बात थी कि अल्लाह के नबी सल्लम जाकर आने तक वहीं रुके, कहीं गए नहीं है। इसलिए कहते हैं इताअत, ये इताअत का जज्बा था। इसी तरह एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लम, जंग खैबर का मसला है, कल खैबर के दिन लिए निकलना है। अल्लाह के नबी सल्लम ने आज ऐलान कर दिया, एक दिन पहले ऐलान करते हैं, कल खैबर के लिए मैं झंडा ऐसी इंसान के हाथ में देने वाला हूँ, ऐसी शख्सियत के हाथ में देने वाला हूँ, वो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और उसका रसूल उससे मोहब्बत करता है, और वो इंसान खैबर फतह करके आएगा। सारे सहाबा इंतजार में, कल की सुबह होगी तो अल्लाह के नबी सल्लम झंडा किसके हाथ में देंगे। जब सुबह हुई तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को पुकारे। हजरत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु को बुलाए और बुलाकर उनके हाथ में झंडा थमाया और कहा, अय अली, तुम सीधा जाना, खैबर की बस्ती में जाना, यहूदियों के पास तुम जाना है तुम्हें, और सीधे जाओ। और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए फरमाया, ला तल्तफित यमीनक वला शिमालक, तुम अपने दाएं बाएं मत देखो, सीधा जाओ और यहूदियों के बस्ती में जाओ, खैबर में जाओ, उनसे जंग करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया, ला तल्तफित यमीनक वला शिमालक, तुम दाएं और बाएं मुड़कर मत देखना। और वो झंडा लिए सवारी में सवार होकर आगे निकल गए। अचानक हजरत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु के जहन में एक सवाल पैदा हुआ। वो सवाल भी जंग से ताल्लुक रखने वाला था। वो जंग के मामले में सवाल करना चाहते, सवाल याद आ गया, अब दोबारा पलट क्या हो, ये दोबारा नहीं, क्योंकि अल्लाह के नबी ने कहा, ला तल्तफित, आगे पीछे पलट कर मत देखना।
رکنا نہیں، سیدھے خیبر کو جانا اور یہودیوں سے جنگ کرنا. کیا کریں؟ ایک تو اللہ کے نبی کا حکم ظاہری الفاظ پہ حکم ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جنگ کے معاملے میں سوال کرنا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ بلند آواز سے کہتے ہیں الا ما اقاتل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھے کب تک جنگ کرنا ہے بتائیے. اللہ اکبر. چلتے چلتے سوال بلند آواز سے کرتے الا ما اقاتل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھے کب تک جنگ کرنا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بلند آواز سے جواب دیتے ہیں اقاتلہم حتی لا تکون فتنہ، اے علی تم اس وقت تک قتال کرو، اس وقت تک جنگ کرو جب تک کہ ان کے درمیان سے شر ختم نہ ہو جائے. اللہ اکبر. یہ تھا اطاعت. انہوں نے اللہ کے نبی نے کہا کہ دوران سفر میں ادھر ادھر پلٹ کر مت دیکھنا، اور جنگ کے معاملے میں سوال آ گیا تو سوال بھی چلتے چلتے سواری پہ بلند آواز سے کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بلند آواز سے جواب دیتے ہیں. یہ اطاعت، یہ جذبہ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنا اور ان کی باتوں پہ عمل کرنے کا شوق اور جذبہ ہے. جہاں مردوں کا تھا وہی خواتین کا بھی بڑا شوق، وہی خواتین کا بھی بڑا جذبہ. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے باپ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی ایک بیوی تھی. کہتے ہیں میرے ابا جان کی ایک بیوی تھی، وہ بیوی ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جا کر نماز پڑھتی تھی، یعنی مسجد کو جا کر با جماعت پنج وقتہ نمازیں ادا کرتی تھی. لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو پسند نہیں تھا. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کے دور میں ایک حادثہ ہو گیا تھا. فجر کی نماز میں ایک عورت آ رہی تھی، اچانک کسی نے اسے کڈنیپ کر کے لے جا کر بدکاری کا عمل کر دیا. تو جس کی وجہ سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ناپسند کر رہے تھے کہ میری بیوی مسجد کو نہ جائے تاکہ وہ گھر میں ہی نماز پڑھ لیں. گھر میں نماز پڑھنا بھی خواتین کے لیے جائز ہے. یہ بات آ کر اس عورت سے کہنے لگے. کسی نے کہا ان کی عورت سے جب تمہارے شوہر ناپسند کرتے تم مسجد میں جا کر نماز پڑھو اور تم پھر بھی جا کر نماز پڑھتی ہو اسے، پھر بھی تم مسجد میں جا کر نماز ادا کرتی ہو. تو اس عورت نے کہا عمر بن خطاب کو کس چیز نے روکے رکھا ہے کہ مجھ سے منع کریں؟ مجھ سے منع کرنے کی کون سی چیز انہیں روکی ہے؟ آج تک میرے سامنے انہوں نے منع نہیں کیا. جا کر پوچھو کیوں ان کو منع کرنے کی ہمت نہیں مجھ سے. فرماتی ہیں کیونکہ میرے پاس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا تمنعوا اماء اللہ مساجدا، تم اپنی عورتوں کو، تم اپنی بیویوں کو مسجد میں آنے سے نہ روکو. یہ نبی کا فرمان میرے پاس ہے. نبی کا فرمان ہوتے ہوئے عمر بن خطاب کو بھی یہ ہمت نہیں کہ وہ مجھے منع کر سکے. معلوم ہوا عورتوں کے اندر بھی اتنی ہمت، اتنی طاقت تھی، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات پر عمل کرنے کا شوق اور جذبہ پایا جاتا تھا. اتباع کا یہ شوق تھا، یہ عورتوں کے اندر بھی جذبہ پایا جاتا تھا. اسی طرح ایک مرتبہ جو حجاب کی آیتیں نازل ہوئی، پردے کے بارے میں جو آیتیں نازل ہوئی وہ رات کے وقت میں نازل ہوئی، عشاء کے موقع پر نازل ہوئی. یہ آیتیں لے جا کر صحابہ نے اپنے اپنے گھروں میں ساری خواتین کو جمع کر کے بتایا. اپنی ماؤں کو جمع کیا، اپنی بیویوں کو جمع کیا، اپنی بیٹیوں کو جمع کیا اور اپنی بہوؤں کو جمع کیا. سب کو جمع کر کے حجاب کی آیتیں سمجھائی اور ان کو پردے کا حکم بتایا. تو صحابیات پریشان ہو گئے. اب صبح فجر نماز کو اٹھ کے جانا ہے، فجر کی نماز با جماعت مسجد میں ہمیشہ کی طرح کل ادا کرنا ہے، اور حجاب کے بارے میں آیت نازل ہو گئی. ہمارے پاس کوئی دوپٹہ نہیں، ہمارے پاس کوئی اوڑھنی نہیں، ہمارے پاس کوئی کپڑا نہیں. ساری صحابیات، انصاری صحابیات رات بھر جاگتی ہیں. کسی چیز میں سے ایک تھوڑا کپڑا نکال لیا، کسی چادر میں سے ایک ٹکڑا نکال لیا، سارے ٹکڑے جمع کر کے ایک پورا بڑی اوڑھنی خمار
بنا لیتے ہیں, حجاب تیار کرتے ہیں اور فجر کی نماز کو پورے حجاب کے ساتھ آتے ہیں. سبحان اللہ. یہ تھا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت, ان کے فرمان پر عمل کرنے کا شوق. یہ صحابیات بھی رات اپنا حجاب تیار کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے فجر کی نماز ادا کرتے ہیں. سبحان اللہ. یہ انداز ہونا چاہیے, خواتین ہو یا مرد احباب ہو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کے مطابق ہماری زندگی گزارنا اور اطاعت کرنے کا جذبہ اور شوق پایا جانا چاہیے. حاضرین, ہمارے درمیان سنت کی خلاف ورزی ہوتی ہے, سنتوں کا جنازہ نکالتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہمارے فیصلے نہیں, ہمارے مسائل قرآن و حدیث کے مطابق ہمارے مسئلے حل ہوتے نہیں, ہمارے مسئلے اپنی من مانی طور پر کرتے ہیں, ہمارے مسائل قرآن و حدیث کو ٹکرا کر ہوتے ہیں, ہماری جائیداد میراث کے مسئلے سب من مانی طور پر تقسیم ہوتے ہیں, اللہ اور اس کے رسول کے کتاب و سنت کے مطابق ہوتے نہیں. تو یاد رکھ لو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کرنے والوں سن لو, اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرماتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے, اگر تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسی گفتگو کرو گے جیسے عام لوگوں کی گفتگو کرتے ہو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کی آواز سے, بلند آواز سے تم بات کرتے ہو, تو یاد رکھ لو ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون, تمہیں احساس بھی نہیں ہوگا, تمہاری پوری زندگی کے اعمال برباد کر دیے جائیں گے. اللہ, جب نبی کے سامنے بلند آواز سے بات کرو گے تو تمہاری پوری زندگی کے اعمال برباد ہو جائیں گے. تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہ ماننے والا, اللہ کے نبی کی اطاعت نہ کرنے والے کا انجام کیا ہو سکتا ہے؟ آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے تو اس کا مطلب تو آپ کسی سے بلند آواز سے بات کر سکتے ہیں کیا؟ ایسی بات نہیں ہے. اس کا حکم آج بھی زندہ ہے. جب تمہارے سامنے قال اللہ و قال رسول کی بات سنانے کے لیے آ گیا, جب کوئی قرآن اور حدیث کی بات سنا رہا ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا یہ کہہ کر کوئی بول رہا ہے, اس کے سامنے بلند آواز سے بات کرتے ہو تو تمہیں بھی نبی کے سامنے بلند آواز سے بات کرنے کی طرح ہے. لہذا جب کبھی حدیث سنائی جاتی ہو وہاں بلند آواز سے بات نہیں کرنا چاہیے. ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایک شخص اپنے لیفٹ ہینڈ سے کھانا کھا رہا تھا, اپنے بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بیمین, اے انسان, اے اللہ کے بندے, سیدھے ہاتھ سے کھاؤ, دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ. اس نے تکبر میں آ کر جواب دیا, لا استطیع, میں سیدھے ہاتھ سے کھانے کی طاقت نہیں رکھتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کرے تیری ایسی ہی طاقت چھین جائے, اللہ کرے جس طرح تو نے کہا ویسا ہی ہو جائے. اس کے بعد راوی حدیث کہتے ہیں وہ مرتے دم تک اپنا سیدھا ہاتھ منہ کی طرف لے کر نہیں گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرو گے, اللہ کے نبی کے خلاف تمہارے مسئلے حل ہوں گے, پھر اللہ کے نبی کی بددعا لگ جائے گی. جو نبی طائف میں پتھرے کھا کر اپنے جسم کا خون بہایا لیکن ان پہ بددعا نہیں کیا, اپنے ترین مسلمان ہونے کے باوجود بھی نبی کے طریقے کے خلاف جاتا ہے تو اس نے بددعا کر دی. تو ہمیں چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے. حدیث, ایک اور حدیث ہے جسے کہتے ہیں حدیث مسرات. مسرات کہتے ہیں وہ کہ جب گائے, اونٹنی, بکری وغیرہ بیچی جاتی ہے تو اس کے تھنوں سے 2-3 دن تک دودھ نہیں نکالا جاتا. کئی دنوں کا دودھ اس میں اسٹاک ہوتا ہے, نکالتا نہیں بیچنے والا, اور جب تھن پورا بھر جاتا ہے تو مارکیٹ میں لا کر بکاتا ہے تاکہ معلوم ہو لوگوں کو یہ بہت زیادہ دودھ دینے والی ہے. اگر کوئی انسان ایسا جانور خرید لیا, خریدنے کے بعد وہ گھر گیا, دودھ دہتا ہے تو پہلے دن اچھا خوب دودھ نکل گیا, اور دوسرے دن دیکھتا کیا ہے دودھ نہیں ہے, دودھ معمولی سا بہت کم آ رہا ہے, اور تیسرے دن بھی دیکھتا ہے کہ دودھ اتنا زیادہ نہیں ہے, اس کا بہت کم ہے, تھوڑا دودھ نکل رہا ہے. اسے کہتے ہیں مسرات.
جو دھوکہ دے کے بیچتے ہیں گایوں کو, بکریوں کو, اونٹنیوں کو, دودھ دینے والے جانوروں کو دھوکہ دے کے بیچتے ہیں. ایسی چیز کو جب دھوکہ دے کے دھوکہ ہوا, خرید لیا, اس کے بعد اسے دھوکے کے بارے میں معلوم ہوا, تو حدیث کیا کہتی ہے؟ حدیث کہتی ہے کہ اے انسان, یا تو اسے رکھ لے, صبر کر لے, اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے بدلہ دے گا. یہ تیرے ساتھ جو ناانصافی ہوئی, یہ جو تیرے ساتھ ظلم ہوا, قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ بدلہ دے گا, اسے رکھ لے. اگر نہیں تو 3 دن تیرے پاس ٹائم ہے, اس 3 دن کے اندر پھر لے جا کر واپس دے. 3 دن کے اندر اسے واپس دینے کی اجازت ہے, 3 دن کے اندر لوٹا دے. اور جو تو دودھ استعمال کیا ہے اس کے بدلے 1 سا کھجور, یعنی 2.5 کلو کھجور بھی ساتھ میں تجھے دینا ہوگا, ریٹرن کرنا ہوگا. اس گائے کے ساتھ, اس اونٹنی کے ساتھ, یا اس بکری کے ساتھ تجھے 1 سا کھجور بھی 2.5 کلو کھجور دینا پڑے گا. یہ حدیث ہے, صحیح حدیث ہے, نبی کا فرمان ہے. لیکن فقہ حنفیہ کہتی ہے کہ نہیں, وہ لوٹا نہیں سکتا. اللہ اکبر. حدیث کہتی ہے اسے لوٹانے کا اختیار ہے, وہ اپنے جانوروں کو اپنے مالک کی طرف لوٹا سکتا ہے, جس سے خریدا ہے اسے بھائی کی طرف دے سکتا ہے واپس, وہ ڈیل کو کینسل کر سکتا ہے, حدیث کہتی ہے. لیکن فقہ حنفی کہتی ہے کہ اسے لوٹا نہیں سکتا. کیوں؟ حدیث کا انکار. یہ تو صریح حدیث کی توہین ہے. کیسے؟ وہ اصول بناتے ہیں, قاعدہ بناتے ہیں, جب کوئی بات ہمارے عقل سے ٹکرانے لگے اس وقت راوی حدیث کو دیکھا جائے گا, حدیث بیان کرنے والے کو. اگر حدیث بیان کرنے والا صحابی غیر فقیہ ہے, وہ سمجھدار صحابی نہیں ہے, اس کا حافظہ اچھا نہیں ہے, تو اس حدیث کو ٹھکرا دیا جائے گا, اس حدیث کا انکار کر دیا جائے گا. اس حدیث کو بیان کرنے والے صحابی کون ہے جانتے ہیں؟ حدیث بیان کرنے والے صحابی رسول ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. اللہ اکبر. امیر المؤمنین فی الحدیث, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کو فقہ حنفی انکار کرتی ہے اور اللہ کے نبی کے فرمان کو ٹھکراتی ہے. اس طریق نبی کی توہین ہے, اللہ کی وحی کی توہین ہے, حضرت ابو ہریرہ صحابی رسول کی توہین ہے, جنہوں نے اس امت کو 5575 حدیثیں دی ہیں. اتنا بڑا محدث, اتنا بڑا صحابی, جسے علم کا, اسلام کا بہت بڑا ذخیرہ ہمیں ملا ہے, اس صحابی رسول کو کہتے ہیں کہ اس کا حافظہ اچھا نہیں تھا. اللہ اکبر. فقہ حنفی یہ کہہ کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو ٹھکراتی ہے, اور ٹھکراتی ہی نہیں, حدیث کا انکار بھی کرتی ہے. نعوذ باللہ. اگر ہماری طرف سے صحابہ کو ٹھکرانا ہوتا تو پھر اسلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بھیجتا؟ تو حاضرین, اسی طرح فقہ حنفی کی کتاب اٹھائیے, ہدایہ. اس کتاب میں لکھا ہے کہ اگر 2 چور چوری کرنے کے لیے نکلے اور ایک انسان گھر کے اندر جاتا ہے, سارا مال چوری کر کے کھٹری بناتا ہے, پورا نیا مال پیک کرتا ہے, اور ایک دوسرا انسان باہر کھڑے ہو کے اس کی نگرانی کرتا ہے کہ دوسرا نہ آ جائے. ایک باہر کھڑے ہو کے اس کی نگرانی کر رہا ہے, دوسرا مال انسان اندر چوری کر کے لا کر باہر والے کو دیتا ہے, اور باہر والا سیدھا لے جا کر حفاظت کے ساتھ اپنے گھر میں رکھ لیتا ہے. اب یہ دونوں چور پکڑے گئے, تو ہاتھ کس کا کاٹا جائے گا؟ ہاتھ کس کا کاٹا جائے گا, یہ مسئلہ ہے. فقہ حنفی کہتی ہے کہ دونوں کا بھی نہیں کاٹا جائے گا. اللہ کہتی ہے دونوں کا بھی نہیں کاٹا جائے گا. حاشیے میں یہ بات لکھتے ہیں, وجہ یہ ہے کہ اس لیے دونوں کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا کیونکہ جو اندر تھا اس نے چوری کیا, مال لے کر نہیں گیا. اس نے چوری کیا, مال لے کر نہیں گیا, اور جو باہر تھا وہ مال لے کر گیا, اندر جا کے چوری نہیں کیا. اس لیے دونوں کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. یہ فقہ حنفی کا فتویٰ ہے. اگر حاضرین ایسا ہو جائے, اسلام اسے چور نہیں کہتا ہو, اسلام نے اسے ہاتھ کاٹنے کی اجازت نہ دی گئی ہو, تو پھر بتاؤ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ کیا ہے؟ فقہ حنفی اگر اسے چور نہیں مانتی ہے تو میرا اور آپ کا مال کہاں محفوظ رہے گا؟
میرا اور آپ کا گھر کہاں محفوظ رہے گا؟ فقہ حنفی کے ایسے فتاوے ہیں جو قرآن و حدیث سے ٹکراتے ہیں، اپنے ائمہ کی بات کو منوانے کے لیے، اپنے اماموں کے فتوے کو رائج کرنے کے لیے قرآن کو بھی ٹھکرانے کے لیے تیار، حدیث کو بھی ٹھکرانے کے لیے تیار، صحابی کو غیر فقی بولنے کے لیے تیار، حدیث کو ضعیف کہنے کے لیے تیار، کیونکہ میرے امام نے فتوا دیا ہے۔ پھر اس امام کے سامنے کسی اور کے فتوے کو نہیں مانتے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ کر دیا ہے، تمہارے لیے ہدایت چاہیے، اگر تم چاہتے ہو کہ ہدایت والے بن جاؤ، فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان تطیعوا تہتدوا، اگر نبی کی اطاعت کرو گے تو تم ہدایت والے ہو، نبی کا فرمان تمہارے پاس آئے تو ہدایت والے ہو، نبی کے فرمان کے مطابق چلو گے تو ہدایت والے ہو، نبی کی حدیث کے مطابق چلو گے تو ہدایت والے ہو، ورنہ تمہیں ہدایت والا نہیں مانا جائے گا۔ تم کسی امام کا قول لے کر آؤ، تم کسی شیخ کا قول لے کر آؤ، تم کسی پیر کا قول لے کر آؤ، تم کسی مرشد کا قول لے کر آؤ، تم کسی بھی دنیا کے بڑے سے بڑے انسان کا فتویٰ لے کر آؤ، میرے نبی کے قول کے سامنے کسی چیز کی اہمیت رکھنے والی نہیں ہے۔ نبی کا فرمان آ گیا تو نبی کے فرمان کو ماننا ہے، کسی کے قول کو مانا نہیں جائے گا، مانا جائے گا تو صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو مانا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فتویٰ ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا۔ اور اسی طرح حاضرین، دو صحابہ تھے، دو صحابہ کے درمیان کچھ جھگڑا ہو گیا۔ مسئلہ یہ تھا کہ بغیچے کو سب سے پہلے پانی کس کو ملے گا، کس کے بغیچے کو سب سے پہلے پانی سے سیراب کرنا ہے۔ یہ مسئلہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ دو صحابہ کون تھے؟ ایک انصاری صحابی تھے اور ایک حضرت زبیر رضی اللہ عنہ تھے۔ تو دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ کے نبی فیصلہ کرنے کے لیے سیدھا ان کے بغیچے کو گئے، سیدھا بغیچے کو گئے، بغیچے میں جا کر دیکھتے کیا ہے کہ پانی سے قریب سب سے پہلے حضرت زبیر کا بغیچہ ہے، پھر اس کے بعد ایک انصاری صحابی کا بغیچہ ہے۔ تو اللہ کے نبی نے سیدھا سادہ فیصلہ کر دیا، سب سے پہلے زبیر اپنے کھیت کو سیراب کرو، بغیچے کو سیراب کرو، پانی پلاؤ، پھر اس کے بعد اس انصاری صحابی کے بغیچے کو تم پانی چھوڑنا۔ یہ فیصلہ ہو گیا۔ اس فیصلہ ہونے کے بعد ایک انصاری صحابی نے انجانے میں تنقید کر دی، انجانے میں تنقید کر دی اللہ کے نبی پر، کہنے لگے اللہ کے نبی آپ نے زبیر کے حق میں فیصلہ اس لیے کیے ہیں کیونکہ وہ آپ کے پھوپھی کا بیٹا ہے۔ اللہ، صرف اتنا جملہ کہا، زبیر کو سب سے پہلا پانی پلانے کا حکم اس لیے دیا گیا ان کے بغیچے کو کیونکہ وہ تمہاری پھوپھی کے بیٹے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جواب نہیں دیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا، یہاں تک کہ سیدھے عرش والے کو جلال آ گیا، فوراً آسمان سے وحی نازل ہو گئی، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اللہ تعالیٰ خود اپنی قسم کھاتے ہوئے کہا فلا وربک لا یؤمنون، اے لوگوں تم مومن اس وقت تک ہو نہیں سکتے جب تک کہ تم اپنے نبی کا فرمان، نبی کے فیصلے پر خوشدلی کے ساتھ تسلیم نہیں کر لو گے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا، نبی کا جو حکم نکل گیا، نبی کی زبان سے ایک بات نکل گئی، اس بات کی ایک اہمیت ہوتی ہے، اس کی ویلیو ہوتی ہے، اس بات کی اطاعت کرنی ہے تو کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جو اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق نہیں چلتا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا انسان مومن ہو نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے۔ تو حاضرین، ہمیں بھی چاہیے کہ ہماری زندگی میں اطاعت ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارا ہر کام، ہمارا ہر معاملہ، ہمارا ہر مسئلہ اور ہمارا ہر فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق، ان کے فیصلوں کے مطابق ہونا چاہیے۔ اے اللہ ہم تمام کو ہم سب سے یہی دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہم تمام کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، صحابہ کو مثال بناتے ہوئے ویسے ہی اطاعت و فرما برداری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ہماری زندگی میں قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما، جب تک ہم زندہ رہیں توحید کی حالت میں زندہ رہنے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو اسلام کی حالت میں ہونے کی توفیق نصیب فرما، توحید کی حالت میں انتقال ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی الآیۃ والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم وملک بر رحیم رب الحکیم۔